بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام پاکستان ٹوڈے میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد. آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اینٹی منی لانڈرنگ اور دہشت گردی بل کو پاس کر دیا گیا ہے. وہ اس لیے اہم ترین ہے ناظرین آپ کے لیے، آپ بھی پروگرام کو دیکھتے رہتے ہیں، کہ پاکستان گرے لسٹ سے بلیک لسٹ کی طرف جا رہا تھا، اور جو ہمیں ٹائم دیا گیا تھا وہ جون 2020 کا تک. کرونا کی وجہ سے ہمیں 2-3 مہینے مل گئے. اب اجلاس ہونے جا رہا ہے پیرس میں. بڑے خطرات تھے کہ اگر پاکستان کہیں بلیک لسٹ میں چلا گیا تو اس پر کس قسم کی پابندیاں لگ سکتی ہیں. جنوبی افریقہ اور ایران پر پابندیاں لگ چکی ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں جو ہوا، آج اس کو لائیو دکھایا جاتا رہا، کہ خطرہ یہی تھا کہ اپوزیشن اس سے پہلے جس قسم کے مطالبات حکومت کو پیش کر رہی تھی، تقریباً 34 تھے، کہ یہ بل اگر پاس کرنا ہے تو اس میں یہ امینڈمنٹ کی جائیں. اگر وہ امینڈمنٹ کی جاتی ہیں تو پھر اس کے کوئی، میں سمجھتا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا. اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ ملک صاحب، ویلکم ٹو دا شو جی. اظہر صدیق صاحب ہیں، کسی تعلق کے محتاج نہیں، ہمارے قانون. سیما ناز صاحب ہیں، PTI سے ہیں، اور ہمارے ساتھ ریئر ایڈمرل جاوید اقبال صاحب بھی ہوں گے. تو اظہر صدیق صاحب، پہلے بہرحال آپ سے ہم آغاز کرتے ہیں کہ یہ جو فائنانشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے، یہ پوری دنیا کو مانیٹر کرتی ہے، اور جس قسم کے لوگ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے دنیا میں، اور وہ کہاں کہاں انویسٹمنٹ ہوتی ہے، دہشت گردی کو فروغ دیتی ہے، اس پر پوری دنیا نے ایک جو فورس بنائی ہے وہ نظر رکھتی ہے کہ منی لانڈرنگ جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ منی لانڈرنگ ہو کے پیسہ باہر جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ وہ کسی اور مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اسٹیٹس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی سلامتی کے لیے بھی سوالات اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں. پاکستان ان ملکوں میں شامل ہونے جا رہا تھا، بلکہ 10 پوائنٹ میں سے 7.6 تو ہم اس میں اچیو بھی کر چکے تھے. بارڈر لائن پر ہم تھے. تو آج پارلیمنٹ کے اجلاس میں جو یہ پاس ہوا ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی اچھی اچیومنٹ ہے پاکستان اسٹیٹ کی اور حکومت کی بھی. کاش اپوزیشن بھی اس میں واک آؤٹ نہ کرتی، وہاں بیٹھ کے جو جمہوری طریقہ ہے اس کو فیس کرتی، اور 200 ممبرز جو حکومت کو ملے، 190 تو اپوزیشن کے بھی تھے، تو وہاں بیٹھنا چاہیے. تو جب آدمی دیکھے کہ یہ نیشنل ایشو ہے تو اس پر اگر اکٹھے ہو جاتے تو زیادہ بہتر ہے. کیا کہیں؟ بہت شکریہ اقبال شاہ صاحب. بات تکلیف دہ ہے، بات سچ ہے، مگر ہے رسوائی کی کہ اپوزیشن نے ثابت کر دیا کہ وہ اسٹیٹس مین نہیں ہے. معذرت کے ساتھ، یعنی یہاں ہر ایک کو اسٹیٹس مین کے طور پر، یہ کوئی میرا جاگیر نہیں ہے، یہ کوئی جاتی عمرہ کا یا سرے محل کا یا بلاول ہاؤس کا بل نہیں تھا، یا یہ ان کے گھروں کی جائیدادیں بچانے کا نہیں تھا. یہ پاکستان کو بچانے کے حوالے سے بات تھا، اور یہ انہی لوگوں کی وجہ سے آیا ہے. اگر آپ کو یاد ہو احمد شاہ افریدی صاحب کا وہ انٹرویو جو اسامہ بن لادن نے پیسے دیے تھے، اصل آپ اور ہمیں یاد ہے، ہم یہ تو ابھی شروع ہو رہا ہے نا فیٹ اپ. ہم تو بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ اکنامک ٹیررزم روکنی ہے، فائنینشیل ٹیررزم روکنی ہے. یہ جو پیسے کا ہیر پھیر ادھر سے آف شور کمپنیاں کیا بنی تھی؟ آف شور کمپنیوں کا اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو آف شور کمپنیاں BVI کمپنی یا برٹش ورجن آئلینڈ کمپنی، وہ تھا کیا کہ وہ پیسہ پارک ہوتا تھا جو بلیک منی تھا. وہ بلیک منی آپ ٹیررزم کے لیے استعمال کر لیں، آپ کسی کو توڑنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، رشوت کے لیے استعمال کر دیں، کوئی بھی شکل دے لیں. یہ دنیا تو شروع میں سوئٹزرلینڈ آپ کے سامنے ہے، آپ کے سامنے اب یہ ہیون سے سارے نا منی کے حوالے سے، BVI کے اور پاناما کے حوالے سے دیکھیں، یہ سب ہیون سے وہاں پر. اور اس کے پیچھے ابھی تو نواز شریف صاحب کی جو آف شور کمپنی ہے وہ تو غالباً 14, 15 یا 16 نکلی ہیں. یہ کوئی 23 کے قریب کمپنی ہے جو ابھی تک باقی ریکارڈ سامنے نہیں آ سکا. ایک حصہ جو اکثر یعنی نظروں کو اوجھل رہتا ہے کہ یہ تو ہو گیا کہ $10 بلین کم و بیش باہر جاتا تھا، وہ درست ہے، یعنی کہیں اس مقاصد کے استعمال ہوتا تھا، وہ بھی سوال ہے. لیکن ہمیں یعنی ود ان کنٹری بھی اس کی فیسنگ کرنی پڑ رہی تھی کہ کئی ملک جن کا ہم نام بھی نہیں لیتے، وہ مختلف یعنی مذہبی لوگوں کو اس پر فیڈنگ بھی کرتے رہتے تھے. وہ بھی ایک نقصان دہ چیز تھی. بل اگر پاس ہو جاتا تو وہ بھی اس کی زد میں آئے گا. اچھا دیکھیں اقبال شاہ صاحب، ایک خطرناک جو چیز بتانے والی ہے نا، یہاں یہ ایک ایشو نہیں تھا. اس کے ساتھ FATF کے ساتھ جو چیز اٹیچ ہے نا، وہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ، اور سب سے بڑا جو ایشو تھا وہ MLS کے والا تھا، میوچل لیگل اسسٹنس کرمنل ایکٹ. یعنی کوئی تبادلہ کرنا ہے، مثال یعنی ابھی ایکسٹریڈیشن کے قوانین نہیں ہے، میوچل ہمانگی کے حوالے سے قوانین موجود نہیں ہے، کوئی ڈاکومنٹ لینے ہیں، کوئی انفارمیشن لینی ہے. ہوتا کیا تھا کہ ہم نے یہ 1997 میں جب وہ واقعہ ہوا ہمارا بلاسٹ کرنے والا، تو سینکشنز لگی، تو فورن کرنسی اکاؤنٹ سارے بند ہوئے.
تو اس وقت 1997 کے اندر انہوں نے باقاعدہ فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ بنایا. طریقہ کار تھا کہ باہر کے ملک سے جو مزہ پیسہ بھیجیے اس کی سورس نہیں پوچھیں. ٹھیک ہے. اچھا وہ اور اس کے ذریعے کیا ہو رہا تھا کہ باہر سے کوئی بندہ بھی پیسے بھیجتا تھا, انکم میں ڈکلیئر ہوتا تھا, آپ کہتے تھے میری آمدنی انکم میں ایگزامٹ ہے, اور وہ پیسہ وائٹ ہو جاتا تھا. نہیں بات تو درست ہے, اگر باہر سے پیسہ بھیجے لیکن پیسہ یہاں سے جا کے واپس آتا تھا. نہیں یہ میرا دو چیزیں سمجھنی ہیں. آپ کے ہاں کیا ہوتا تھا, یا قطری خط آتے تھے یا پرائز بانڈ لکھتے تھے, ایشو اٹھا کے دیکھ لینا. جب پیسہ ایسے آتا تھا نا, پیسہ یہ روٹ کس طرح ہوتا تھا, جہاں سے اللہ رکھا محمد بوٹا یہ اپنا چنن دین یا چنے والا یا وہ فلودے والا, ان کے ذریعے ان کے اکاؤنٹوں سے پیسہ باہر جاتا تھا, ان کے بے نامی اکاؤنٹوں سے پیسہ جاتا تھا, اور جینون اکاؤنٹس جو بھی انہوں نے بنایا ہوتے تھے اس سے واپس آتا تھا, وہ لیگل کرنے کے حوالے سے. تو اس سے نقصان یہ ہو رہا تھا کہ وہ جو پیسہ آ کے مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی تھی, اپنا انڈین کے آگے جو پیسہ جو بانٹتے تھے سارا, وہ کہاں سے آتا تھا؟ وہ سارا یہی تو پیسہ تھا. اور یہ پیسے کو روکنے کے حوالے سے اب سیریسنس ان کی اتنی ہے کہ وہ یہ اس بلیک میلنگ میں لے کر آئے انہیں کہ وہ 34 ترامیم نیب کی کرتے. اب نیب کی 34 ترامیم کے پیچھے کہانی ساری یہ ٹی ٹوٹل اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کو نکال دیں نیب کے اندر سے, پرائیویٹ بزنس مین کو بچائیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر یہ نہیں کہ ملکی سلامتی پر آپ اس طرح کھیلیں اور اس ملک کو اتنا نقصان پہنچائیں. دوسری طرف حکومت خود بھی ایمنسٹی اسکیم کے تحت نہیں میں دیکھیں بادشاہ صاحب ایمنسٹی اسکیم میں یاد رکھیے کہ پبلک آفس ہولڈر نہیں لے سکتا, ٹھیک ہے, آپ کا سرکاری ملازم کوئی نہیں لے سکتا اس میں, اور وہ کون لیتا ہے؟ وہ سرکار, وہ بزنس مین کے حوالے سے دیتی, آپ پیسہ ڈکلیئر کریں. تو ایک خاندان میں ایک آدمی نہ سیاسی ہے نہ سرکاری ملازم ہے تو وہ کرتا رہے. لیکن کیا ہوگا جب وہ جس سے فائدہ کیا ہوا, جب وہ ڈکلیئر کر دے گا تو یہ آپ کے پاس انویسٹیگیشن کا اختیار تو آج بھی موجود ہے نا, انویسٹیگیشن کا اختیار آج بھی موجود ہے, اور آپ بڑے آرام سے, کوئی مشکل کام تو نہیں ہے اس کو ٹریس کرنا اور اس کے کل ٹریسز نکالنا. وہ تو پہلے تو چھپایا ہوا تھا نا, کم از کم ایمنسٹی سے وہ چیزیں کچھ باہر آئی ہیں, کچھ اس ملک کی اکانومی کوئی تھوڑی بہتری کی طرف گئی ہے. یعنی آج وہ بڑا دن اس لیے ہے کہ سینٹ کے اندر 31 ووٹ جو ہے نا وہ فیور میں آئے اور 34 سے مخالفت سے یہ ریجیکٹ ہو گیا تھا اینٹی ٹیررزم کے حوالے سے. یہ بل سارے ریجیکٹ کر دیے تھے اپوزیشن نے. یہ تو کریڈٹ جاتا ہے کہ پارلیمنٹ کو عمران خان صاحب نے آ کر ایک سٹیٹسمین ہونے کا کیا کیا گیا, مثلا کوئی اس کا کوئی قبضہ نہیں کی گئی, کیا کیا؟ نہیں ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں نیشنل اسمبلی میں تو اکثریت ہے, اقبال شاہ صاحب, نیشنل اسمبلی میں اکثریت ہے, اور سینٹ کے اندر کتنی کے ساتھ, لیکن وہ تھن میجورٹی ہے نا, تو اسی لیے یہ ہمارے آئین پاکستان نے طریقہ کار دیا ہے کہ بھی ایسا ہو سکتا ہے لوور ہاؤس میں اپر ہاؤس میں میجورٹی کم ہو تو اس کو پاس ہونے کے لیے اکٹھا اجلاس بلایا جاتا ہے. لیکن وجہ یہ ہے کہ لیگل تو ہے اس میں, ابھی قانونی طور پہ ٹھیک ہے, آئینی طور پر بھی ٹھیک ہے, لیکن وجہ یہ ہے کہ پھر اس کو جس طرح اپوزیشن کہتی ہے بلڈوز کیا گیا, ایسے طریقے استعمال کیے گئے, کچھ ایم این ایز نہیں جا سکے, کچھ وہ کہتے ہیں کہ 35 ہیں, جب ضرورت پڑے وہ نہیں آتے. ایک بڑی سمپل اپوزیشن کس منہ سے کہے گی, آج تو سیاہ چہرے سیاہ ہو گئے نا جی. آپ نے تو مان لیا کوئی قوانین ایسے تھے, یہ قوانین تو اس ملک کی سلامتی کے لیے تھے. آج تو بلکہ, اور یہی دیکھیں نا, یہی تو سیاسی جماعتوں کے لیڈروں نے تباہی کر دی ہے نا. آرٹیکل 63 جو ڈیفیکشن ڈالا ہوا ہے کہ ایک بندہ بل کے مطابق فیصلہ کرنا چاہے تو ووٹ نہیں دے سکتا. آپ ظلم دیکھیں نا, یہ کیا ہے کہ آپ سیاسی جماعتوں کے غلام بن گئے ہیں, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں, جو آپ کو کہے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ, بیٹھ جائیں آپ. یہ تو ظلم ہے سارا. ہمارے دوست آئیں گے, ان کو سوال کریں گے. سیما کیا کہیں گے آج کا پی ٹی آئی کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی وہ بات سننا نہیں چاہتے, پھر اپوزیشن کو وہ عوام کی نظروں میں کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے, نہ نیگوشیشن کرتے ہیں, پارلیمنٹ میں جا کے بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے, وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ملک دشمن ہے. یہ بھی تو رویہ صحیح نہیں ہے. بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے تو میں سمجھتی ہوں ہمیشہ ہی ملک کی بات کی گئی ہے, اپنے کسی ذاتی مفاد یا ذاتی ایجنڈے پہ ہم نے کبھی اس طرح کی کوئی ورکنگ نہیں کی. آج کا جو اجلاس تھا اس میں آپ نے خان صاحب کی اسپیچ بھی سنی ہوگی, اور انہوں نے یہی بات کی کہ اپوزیشن کو ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا, کیونکہ یہ انٹرنیشنل کمال ہے شکریہ ادا کرنا, وہی نا, یہی تو انہوں نے کہا کہ شکریہ ادا کرنا ان کی چاہیے سوچ تھا. اور ہے, آپ ایک بلیک لسٹ میں جانے لگے تھے, آپ کو بریک کے بعد آپ کو انشاءاللہ تعالی وائٹ لسٹ میں آپ نے جانا ہے, تو اس کے لیے جو اقدامات اٹھائے گئے وہ انتہائی پازیٹیو تھے. اس میں غالباً 38 پوائنٹس ہے, جس میں ایک نیب کے متعلق بھی میں بات کرنا چاہوں گی
کہ اور ایک جو گرفتاری کا بھی تھا کہ وارنٹ کے بغیر آپ کو گرفتاری کی دی جائے گی، اس میں ان کو بہت بڑی مصیبت پڑ گئی بیسیکلی اپوزیشن کو. اور نیب کے قوانین ملک کا جو سیٹ اپ ہے، جس طرح اسٹرکچر ہے، جس طرح انتقامی سیاست ہے، وہ تو آدمی سوچتا تو ہے نا کہ یہ کیا کریں گے، حکومت تو اپنے محنت کو اٹھا لیں گے. آپ تو پھر وہی آگے نا درد، ہمیں خوف کیوں نہیں ہے؟ ہمارے منسٹر خوف نہیں ہے، جو یوز کریں گے آپ ہمیں یوز نہیں کریں گے. ان کو جان کے لالے پڑ گئے ہیں کہ ان کے لیے نیب مزید شکنجہ گڑ لے گا. ابھی بھی آپ دیکھیں جو ان کا آگے ہے ریفرنس اس میں عزیزیہ ریفرنس مل میں، عزیزیہ کیس میں، اور دوسرا جو ان کا ریفرنس ہے، تو یہ جس طرح شکنجے میں جگڑتے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے اب انشاءاللہ کا اتنا بڑا آپ نے فیصلہ کر دیا. اب یعنی عدالتیں بھی امتحان میں ہیں، وہ سارے قوم دیکھ رہی ہے. اس وقت آپ کے منسٹر بھی ساتھ تھے، میاں نواز شریف بعد چلے گئے. اب آپ کہتے ہیں لانا ہے. دیکھو سیف ہیون ہے لندن، تو پوری دنیا کے لٹیرے وہاں جا کے بیٹھے ہوتے ہیں، کئی صدر کی وزیر اعظم. صاحب ایک تھوڑی سی بات میرا خیال ہے کہ پوری انٹرنیشنل لیول پہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، وہ ہے لندن کے لیے. انڈیا کیا وجہ پریشان ہے ہے کہ ہر شخص جو ہے یہاں سے لوٹ کسوٹ جا کر لندن بیٹھ جاتا ہے؟ لندن کے قوانین اتنے نرم کیوں ہیں کہ وہاں پر ہر لٹیرا پناہ لے رہا ہے؟ ہوگا کیا کہ یہی کل کو جو لوگ آج بیٹھے ہیں، اب بھی ہمیں سمجھ نہیں لگی کہ جب سے انگریز یہاں آئے تھے، یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد سلسلہ شروع کیا، اس وقت سے وہ وہاں ظاہر سیف ہیون ہے. تو مجھے بتائیے کہ یہ وہ نئی بات تو ہے نہیں، یعنی حکومتیں آتی رہیں اور جاتی رہیں. یہ باقاعدہ طور پر راستہ رکھا گیا ہے کہ جس نے بھی کرنا وہ لندن چلا جائے. وہ تو نہیں دیتے بندے کو، ظاہر انویسٹمنٹ ان کا اکانومی اس پر چلتی ہے. دیکھیے صدر ظریفی کی بات تو یہی ہے کہ اس ملک کو پچھلے کئی دہائیوں سے لوٹا جاتا رہا، اور ایک ٹرن بائی ٹرن اب آپ کی باری ہے، اب آپ کی باری ہے. سیاستدانوں نے جو کچھ کیا آج انہیں وہ فیس بھی کرنا پڑ رہا ہے. لیکن میں پہلی بات یہ ہے کہ آج کے اس بل پاس ہونے سے میں سب سے پہلے تو اپنے ملک کے قریبی دوست اور ہمارے عوامی دوست، عوام کے، ہمارے نیشن کے دوست چائنا کی حکومت کو، ان کے پریزیڈنٹ کو سلام پیش کرنا چاہوں گا، ٹریبیوٹ دینا چاہوں گا کہ ایک طرف انڈیا کی ایفرٹ تھی کہ پاکستان گرے لسٹ سے نکل کر نہ نکلے اور پاکستان پر پابندیاں لگا دی جائیں اور پاکستان دنیا بھر سے رابطے کاٹے، معاشی طور پر پاکستان کا ختم کر دیا جائے. یہ ان کی لابنگ تھی. لیکن چائنا کی وساطت سے چائنا نے ہر سیشن میں، ہر میٹنگ میں، ہر جب ترکی نے بھی ساتھ دیا ہمارا، اس طرح کے اور ملکوں نے جن کے پاس دیکھیں نا ویٹو پاور تھی بنیادی طور پر وہ اور لیکن بدقسمتی کی بات. لیکن اب میں دوسری بات پارلیمان کو بھی سلام پیش کرنا چاہوں گا. لیکن افسوس کی بات نہیں ہے یہ کہ پاکستان کا بل تھا، یہ پاکستان کے لیے تھا. تمام پارلیمنٹیرین کو سٹیٹمنٹس کا کردار جیسے اظہر صدیق صاحب نے بھی کہا کر دینا چاہیے تھا، ملک کے لیے کھڑے ہونا چاہیے تھا. بدقسمتی یہی ہوئی کہ جوائنٹ سیشن سے ہوا. کیا ہی اچھا ہوتا کہ ملک کی خاطر، ٹھیک ہے امینڈمنٹ لانا اپوزیشن کا ایک دستوری آئینی حق ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس الگ الگ اس بل کو پاس کرتے اور کچھ اپنی رائے کا اظہار کرتے. لیکن آج جس قسم کے اقدامات اور جس طرح بیہیویئر اپوزیشن نے کیا تو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ اپوزیشن کسی اور کے ایجنڈے پہ کام کر رہی تھی، ملک کے ایجنڈے پہ کام کر رہی تھی. مل صاحب ایڈمرل ریٹائر جاوید اقبال صاحب جو امبیسڈر بھی رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ لائن میں موجود ہیں. ایڈمرل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام، آپ کیسے ہیں؟ سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اچھا سر، یہ ہے کہ ظاہر ہے ایک بل تو مشترکہ پارلیمنٹ نے پاس کر لیا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ اپوزیشن کے ساتھ کنسنسس بلڈ کرتے، ان کے ساتھ مذاکرات کرتے، ان کے ساتھ یعنی نیگوشیشن کرتے، کسی نقطے پر پہنچتے اور بل تو پاس ہو جانا تھا. جس طرح بھی ملک صاحب نے کہا ہے کہ کاش اسمبلی سے پہلے پاس ہوتا، جو ایک باقاعدہ طور پر ایک راستہ پہلے بنایا گیا ہے کہ مشترکہ اجلاس کو بلانا، پھر کچھ لوگوں کا غیر حاضر ہونا. سوال تو اٹھتے ہیں کہ اپوزیشن میں سے سوال نہیں اٹھتا ہے. ملک صاحب کا بھی تجزیہ غلط ہے. اچھا، یہ جو ہے ایک جمہوری ملک، ایک جہاں پارلیمنٹری سسٹم ہو، لوگوں کا اختلاف رائے رکھنا حق ہے. یہ کوئی آرمی کی کنٹونمنٹ بنانا چاہتے ہیں تو یہ ایک ملک صاحب کی غلط فہمی ہے. ٹھیک ہے، ملک صاحب یہ جمہوریت کی خدمت نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ بتائیں کہ کیوں نہ بحث مباحث کی عادت اپنائی جائے. ہونی چاہیے. آپ کو ہندوستان ملا ہوا ہے یہاں کہ آپ اپنا ہر اختلاف اس کے ذمہ ڈالتے ہیں. آپ اپنی کارکردگی سے لوگوں کو جیتیں. اور آپ کو میں کہتا ہوں کہ بالکل ہندوستان ہو یا کوئی اور، جب ملک کی بات آتی ہے تو سب پاکستانی ہیں، سب مسلمان ہیں. لیکن یہ کہہ دینا کہ جی اپوزیشن کسی اور کے ایجنڈے پہ لانت ہے ایسے فکرے پہ، ٹھیک ہے، میں اس پروگرام میں شامل نہیں ہونا چاہتا ہوں
क्या सारी नहीं, अपोजिशन अजहर सिद्दीक साहब भी बैठे हुए, अजहर सिद्दीक साहब बैठे हुए आपके साहब दोस्त। आपका बात को समझने की, एक मिनट अब्दुल्ला सर, एडमिरल साहब बात समझने की कोशिश करें। उन्होंने बात क्या की है, अब्दुल्ला ने बात बड़ी लॉजिकल की है। जरा देखिए ना, एक मिनट सुन लीजिएगा, पॉइंट ऑफ व्यू सुन लें, आप जवाब जरूर दें साथ। मुझे छोड़ दें। नहीं अब्दुल्ला ने जो बात की है, देखें बहस मुबाहिसे आपको रोका था किसी ने, इतने दिनों से चल रहा है, 1.5 महीने से चल रहा है, 2 महीने से बहस मुबाहिसे आज ही कर रहे थे हम लोगों ने बैठ के ये तो मजाक हो रहा है इसके निजाम के साथ। उनकी आजादी इजहार पे तो आप कह रहे हैं ठीक है, अगर मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, नहीं होता अपना एडमिरल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, किसी और पर होगा, आपका गुस्सा किसी और पर होगा। हमने ये कहा क्या ही अच्छा होता, डिबेट होनी चाहिए थी, कोई शक नहीं है, लेकिन डिबेट के बाद उस बिल को पास होना चाहिए। मलिक साहब एक मिनट में एडमिरल साहब से बात करता हूं। एडमिरल साहब अच्छा ये बताइए, अच्छा मेरा एक मिनट मैं क्लियर कर दूं। देखिए बादशाह साहब, बड़ा दुख और अफसोस का मुकाम है, आर्टिकल 19 जो है ना, आर्टिकल 19 आजादी राय को देता है, लेकिन सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। अब उन्होंने जो बातें की हैं, उठते ही बड़ा दुख और अफसोस हुआ। ये एडमिरल वाकई किसी जगह रहे हैं, बड़ी तकलीफ से बात है, अगर ये किसी जगह रहे हैं तो इन्हें पता होना चाहिए एटिकेट्स क्या, यानी एक बंदे ने अपना ओपिनियन दिया है तो उन्हें बर्दाश्त करना चाहिए इस बात को। मैंने एक और बात की, मैं जरा देखिए ना, ये चीज जरा कंफ्यूजन जो क्रिएट की है ना, वो बड़ी गलत कंफ्यूजन क्रिएट की है। 2 महीनों से मामला चल रहे हैं, वो बैठ के अपनी पार्टी इजलासों में बैठ, आपने सेनेट में रिजेक्ट कर दिया है। यानी क्या मजाक बनाया हुआ है, कौन सी आजादी राय की बात हो रही है। आपने सेनेट में बगैर कोई वजह, आपको पूरा मौका मिलेगा, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है, आप तो बाइकआउट करके चले गए। आपको किसी ने रोका था? आप बैठ के मुकाबला करते, और आप जो पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं लॉजिकल दें, आपके पास तो लॉजिकल है नहीं। और जो साथ बात कही है कि नैब के अंदर जो तरामीम नहीं हो रही, वो मुसीबत पड़ी हुई है उनको। एक बात और है, देखिए अगर जो ऑर्डिनेंस होता है ना, जब ऑर्डिनेंस आते हैं आप कहते हैं जी पार्लियामेंट को बुलडोज कर दिया गया, जब बिल आया है तो आपको ये राइट है कि जब तक वो पास नहीं होता आप डिबेट करें, एटलीस्ट डिबेट करें। लेकिन ये कि जब आप पास होने की बात, एक मिनट, जब आप पास होने की बात थी ना तो आप पाकिस्तान के हक में वोट देते, ठीक है आपकी अमेंडमेंट्स आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसी अमेंडमेंट जो आप कहते हैं कि जनाब ये कंडीशनलाइज होगा, आप हमें भी रास्ता दें। इमरान खान ने आप सही कहा कि हम आपके साथ सेनेट में मुस्तरद करवा के और भागे पार्लियामेंट के आज इमरान खान साहब ने अच्छी बात की है, मुझे अच्छा लगा। उन्होंने कहा है कि हम करप्शन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन जमहूरियत के खातिर हम अपोजिशन के हर पॉजिटिव पॉइंट्स पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। तो ये तो है जमहूरी रवैया। हम इमरान खान साहब के सबसे ज्यादा क्रिटिक्स रहे हैं, लेकिन आज इमरान खान साहब को अप्रिशिएट करना चाहेंगे कि उन्होंने कौम को लीड किया और मुल्क को बचाया। मानी गई तो उनका शिकवार हम उस पर बहस करेंगे, वो बात मानी भी। हमें तो अफसोस है कि मुझे एक बात का जवाब दे कि एपीसी की मीटिंग्स आप बुलाते हैं तो क्या इस मामले में आप डिस्कस नहीं कर सकते थे? एपीसी के लिए आप मुल्क के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार हैं। चीमा साहब हमारे साथ मौजूद है। असल वजह ये है मलिक साहब कि जो अजहर सिद्दीक साहब ने कहा है वो बड़ा वैलिड पॉइंट है कि अगर ये जमहूरी था तो सारे एमएनए अपने लीडर को क्यों फॉलो करते हैं। जब मुल्की मसला सलामती का मसला पेश आ जाए तो उनको ऐसे नेशनल इशू पर जरूर सपोर्ट करना चाहिए, उसको ये ना कहें कि हम हुकूमत को। अजहर ने जिस पॉइंट की तरफ इशारा किया ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी अपनी पार्टी के जो बाई लॉज हैं वही गैर जमहूरी हैं। कि आप कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स अपने जमीर के मुताबिक वोट नहीं देगा और वो पार्टी की लाइन को टो करेगा, खा वो मुल्क के ही खिलाफ हो, तो वो मानी जाएगी, उसका जमीर नहीं माना जाएगा। अगर वो उसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो उस पर फिर पार्टी एक्शन ले सकती है। ये कहाँ की जमहूरियत है भाई? जमहूरियत तो यही है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस पर डिबेट करूं और जो मुझे अच्छा लगता है मैं उस पर वोट। अच्छा वैसे ही वो फ्लेयर अप होगा इंडिया का नाम लेने से, मैं नहीं समझता। नहीं मैंने तो कहा इंडिया बिल्कुल, इंडिया तो देखें इंडिया तो हमारे खिलाफ काम कर रहा था। अच्छा तो अगर हम इंडिया के वो उस साहब एक और बात है, देखिए याद रखें ये सबूत है इस बात का, ये तशद्दुद पसंदी का सबूत है। बड़े आराम से बात सुनी, बड़े आराम से जवाब सुनना चाहिए था ना, आप भागे। आज का इसका मतलब है आपकी बात में वजन नहीं था, आपने ना बात सुनी ना आपने वो जज़ब की सीखी, पर आपकी कोई जाती लड़ाई है, उस जाती लड़ाई का गरज आप एडमिरल साहब अक्सर ये करते हैं। इकबाल साहब क्या पाकिस्तान में जो 90,000 लोग लुकमा अजर बन गए उसमें क्या मनी लॉन्ड्रिंग के पैसा इन्वॉल्व नहीं है? हमारे मुसल्लह फौज के लोग मारे गए, टेररिज्म में सारा पैसा इस्तेमाल हुआ, यही लोग हैं। एपीसी के वाकये में जो मासूम जैसे फूलों जैसे बच्चे हमने अपने कंधों पे उनके जनाजे उठाए हैं, ये तो फौज के मेरे ख्याल है उसके हक में
नहीं है। अर्बन साहब को शायद पीटीआई से निकाला है, उनको गुस्सा आ रहा था। हमारी महंगाई क्यों बढ़ रही है? मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से। यहाँ आपको नजर नहीं आता? आम पब्लिक जब चीखती है महंगाई हो रही है, तो उसके पीछे कसूर किसका है? वो पॉइंट्स कौन से, इश्यूज कौन से? नहीं बसरा जी, ये है लंदन के फ्लैट भी तो बचाने, सीमा लंदन के इधर साहब लंदन के फ्लैट भी तो बचाने थे ना, पढ़े लिखे, कहीं वो ना चले जाए। पढ़े लिखे 3 स्टार से भी ऊपर ये जनरल रहे हैं और फिर ये एम्बेसडर भी रहे हैं, तो बात सही सुननी चाहिए थी। और इतना फ्लेयर अप होने की या गुस्सा करने की इसकी वजह मैं बताती हूँ। इकबाल शेख साहब पहले एडमिरल ये वो तो नहीं है जिनको पीटीआई से निकाला गया। अच्छा शेख साहब, बड़े हमारे प्यारे दोस्त निसार चीमा साहब एमएन में मौजूद, आज पार्लियामेंट में मौजूद थे। चीमा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया सर, मैं अभी आपको किसी और चैनल पर भी देख रहा था, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। तो अब बिल तो पास हो गया और अपोजिशन ने वॉकआउट भी किया है, क्योंकि यही बिल हमारे पैनल का ख्याल है कि काश जिस तरह नेशनल असम्बली से पास होता रूटीन वाइज, उसी तरह सेनेट से पास होता, काश ये कंसेंसस होता। तो हुकूमत की इस सिलसिले में जो जिद थी कि भी ये बिल जो है हम साबित करेंगे कि पास हो गया, लेकिन अपोजिशन मुल्क दुश्मन है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए बात यह है कि जहाँ तक FATF की रिक्वायरमेंट की बात थी, उनकी रिक्वायरमेंट के हवाले से जो भी कानून साजी की, हमने हुकूमत का साथ दिया, हमने भरपूर तावन किया। ठीक है, रिजर्वेशन थी, इसके बावजूद हमने भरपूर तावन किया। अब ये जो कानून साजी ये कर रहे थे, आज जो बिल आए, ये FATF की रिक्वायरमेंट नहीं थी। अच्छा। हम उससे पूछते रहे। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हमने कहा कि FATF कहाँ कहती है, कहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है कि 120 दिन किसी बंदे को पकड़ के अंदर रखें और उसको बेल के लिए मूव करने की भी इजाजत ना हो। ये क्या तरीका है? क्या बहुत मुल्कों में इस तरह होता है? FATF ने कहाँ आपसे जी कहा है? बात यह है कि FATF का नाम लेकर ये काले कवानीन नाफिज करना चाहते हैं, आमराना कवानीन नाफिज करना चाहते हैं, अवाम को उनके बुनियादी अवाम को, कौम को उनके बुनियादी हकूक से महरूम करना चाहते हैं। हम इसमें पार्टी नहीं बन सकते। हमने देखे अपना फर्ज अदा किया। नहीं, जब जमहूरी तरीके से पता चल गया था और आमतौर पर जिस वक्त ये लाइव चल रहा था, लोगों को ये ख्याल था कि अपोजिशन ने पूरी भरपूर तैयारी किया, उनका हक है जो भी समझें, लेकिन जब 190 वोट निकले तो फिर वहाँ बैठना नहीं चाहिए था। नहीं चले, हमने अपना फर्ज अदा किया। हमने ये है कि वो मामूली अक्सरियत के बराबर उन्होंने बुलडोज कर दिया, लेकिन हमने अपना फर्ज अदा किया। कौम ने देखा कि हमने कौम को, अवाम को उनके बुनियादी हकूक से महरूम करने का हुकूमती मनसूबा जो था, उसके सामने हमने मुज़ामत की, उसकी मुखालफत की जहाँ तक हम कर सकते थे। नहीं, आपकी मोशन तो उन्होंने कमिट कर ली, आपकी वो बात भी मानी गई कि शिकवार बहस की जाए, वो भी आपके तो बात वहाँ हो गई। नहीं, वो तो ये वो कब उन्होंने, वो तो जब हम वाकआउट करके ये देखे किस कदर ये है कि कानून की खिलाफ वर्जी है, जो रूल्स ऑफ बिजनेस है उनकी खुल्लम खुल्ला उन्होंने धज्जियां बखेरी, उन्होंने उसकी खिलाफ वर्जी की। कदम कदम पे हर शेख पे उन्होंने वायलेट किया। जब इस तरह की तरामीम जब आती हैं तो उससे पहले डिस्कशन होती है। चीमा साहब प्लीज जरा ना, क्योंकि आपको मिलाते रहे, 2 मिनट हमें बस दीजिए, जरा हम वक्फे पर जा रहे हैं, तो हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा, प्रोग्राम देख लें पाकिस्तान टुडे। खबर सबसे पहले, ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की, तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। जी चीमा साहब,
میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. اچھا اب اگر صدیق صاحب ایک سوال کر رہے تھے پہلے، وہ نہیں سوال تو نہیں کر رہے تھے، وہ یہ بات کر رہے تھے کہ مثلا پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت پارٹی لیڈر کا جو حکم ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی ایسی چیز ہو تو پھر کوئی نہ کوئی تو اختلاف رہے ایم این اے یا سینیٹر کر سکتا ہے، یہاں ایسا نہیں ہوتا. کیا یہ جمہوری طریقہ ہے، صحیح درست ہے؟ نہیں دیکھیے، یہ کون سی ایسی کوئی بات تھی جس میں آپ کا خیال ہے کہ ہمارے انڈیویجول ممبر جو تھے ان کی ذاتی رائے کو اور تھی اور قیادت کا یہ فیصلہ تھا؟ ایسے نہیں ہے. یہ دیکھیں اس میں تو یہ ہے کہ ہم سبھی کا یہ موقف تھا، مفتی کا موقف تھا کہ یہ جو ہے یہ بالکل ایف اے ٹی ایف کی ریکوائرمنٹس نہیں ہیں، اور یہ قانون سازی جو یہ کر رہے ہیں ایف اے ٹی ایف کی آڑ میں کالے قوانین، آمرانہ قوانین نافذ کرنا چاہتے ہیں. ہم نے اس کی مذمت کرنی ہے. یہ تمام تو یہ ہے کہ اگر ایف اے ٹی ایف جو ان کو انہیریٹنس ملا ہے، یعنی وراثت میں ملا ہے، اگر بلیک لسٹ میں ہم ہو جاتے ہیں ایران کی طرح، تو آپ تو وہاں بل آپ نے پڑھا ہے، اس میں کیا ہمیں یعنی پریشانی؟ نہیں، ہم نے دیکھیں یہ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ قوم کو بلا وجہ ڈرا رہے ہیں. جو ایف اے ٹی ایف کی ریکوائرمنٹ تھی وہ ہم نے اس میں ہم نے ساتھ دیا ان کا. ہم نے ان کی اچھا کیا ساتھ دیا؟ اس میں کون سی بات میں آپ نے سپورٹ کیا؟ کون سی شک ہے؟ ہم نے بھرپور تعاون کیا. وہ قانون سازی ہو چکی ہے. تاکہ عوام سن لیں ذرا کہ آپ نے اس میں کس شک میں آپ نے سپورٹ کیا جو ایف اے ٹی ایف میں ہے. ہم نے دیکھیں، میں تو یہ اگر آپ چاہیں تو میں تو میرے پاس تو بڑی لمبی لسٹ ہے. چیمہ صاحب ایک بات بتائیے گا. چیمہ صاحب ایک بات دیکھیے، آپ ہمارے پارلیمنٹ کے معزز رکن ہیں اور ہمیں آپ پہ بڑا فخر ہے کیونکہ آپ ہمارے ووٹوں سے لے کے گئے. مجھے یہ بتائیے گا 99 میں نیب کا لا آیا اور اس لیب کے تحت ہم چور اور ڈاکوں کی بات نہیں کرتے. ہمارے ایسے لوگ جو بیچارے خواب خواب میں پس رہے ہیں، اس میں ترامیم لانے کے لیے پارلیمنٹ نے کیا کردار ادا کیا؟ کسی ایک فیز میں آپ بتا دیں، چاہے پیپل پارٹی کی حکومت ہو، آپ کی 2-3 حکومتیں ہوں، آپ نے کیوں نہیں جمہوری رویے سے اس کو ختم کیا؟ اب اگر وہ آپ کے خلاف استعمال ہو رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 90 دن تک رکھیں گے. ذمہ داری کس کی ہے؟ کس کی ذمہ داری؟ ہم تو آپ کو کہیں گے نا، آپ ہمارے اچھے ممبر ہیں، ہم آپ پہ بلیم نہیں کرتے کیونکہ پارلیمنٹ کے ممبران نہیں تو لیجسلیشن کرنی ہوتی ہے، ہم نے تو لابنگ کرنی ہوتی ہے آپ کے ساتھ، آپ کو کہہ کے کہ یہ کریں وہ کریں. بتائیے گا پلیز. جو احتساب بیورو کے حوالے سے جو رول رہا سابقہ اس طرح کے اداروں کا، اور اس میں جو ضروری ترامیم تھی، نیب قوانین میں جو ترامیم لانی چاہیے تھی، وہ نہ ہم لا سکے نہ پیپلز پارٹی. آپ مانے نا پھر، آپ مانے نا پھر، آپ یہ کہیں کہ اچھا میرا پوائنٹ ہے ملک صاحب، چیمہ صاحب بات کر رہے ہیں، درمیان میں ہم اپنے اور دوستوں کا بھی پوائنٹ آف ویو دیں. چیمہ صاحب آپ نا، ہاں پلیز میری بات مکمل کر لیں. بات یہ ہے کہ یہ میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ کاش کے پی ٹی ای والے بھی کہیں کہ ان سے جو بلنڈر ہوئے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم سے غلطی ہوئی اور میں تسلیم کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ بتا تسلی سے نا، آپ ظاہر سب دوست بیٹھے ہیں. صدیق صاحب اس پر کیا کمنٹ کریں گے کہ ہمارے معزز ممبر موجود تھے؟ نثار چیمہ صاحب اچھے آدمی ہیں. ہمارے یہاں بات صرف اتنی ہے کہ مجھے کوئی ہیلتھی ڈیبیٹ دکھا دیں کہ یہ جتنی قانون سازی ہونے جا رہی تھی یا آل پارٹی کانفرنس کی طرح کہیں یہ سارے بیٹھے ہوں، انہوں نے عوام کو اعتماد میں لیا ہو. صرف ایک شک ہے جو میں سن رہا ہوں سب سے، وہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کیا تھا. اور میں دیکھیں، میں بحیثیت وکیل کہتا ہوں کہ اگر آپ 180 دن ایک ٹیرر جس میں شبہ ہے، جس میں شک ہے، جس کے پاس ثبوت ہوں گے، یعنی اگر میں کسی کو ایسے ہی پکڑ کے اٹھا کر لے جاؤں گا، عدالتیں آزاد ہیں یہاں اس ملک کے اندر. آپ اس دہشت گرد کی بات کر رہے ہیں کہ کل جسے انفارمیشن ملنی ہے، معلومات جس کو کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا، اور آپ نے وہ انفارمیشن گیدر کرنی ہے، گریب کر، اور پوری دنیا کے اندر اس طرح ہوتا رہا ہے. یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. قانون سازی بننے کے بعد اگر کل ناجائز استعمال ہوتی ہے، عدالتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ دوبارہ اس قانون کو ختم کر سکتے تھے. اس کے علاوہ میں دیکھیں، میں مثال کے طور پر میوچل لیگل اسسٹنس کے حوالے سے بڑا زبردست قانون تھا. آپ کے پاس انفارمیشن پوری دنیا میں جب آتی ہے تو شیئرنگ کرنی ہے، ابھی ہے کچھ نہیں. یعنی میں اگر انفارمیشن مثال کے طور پر انگلینڈ سے لینا چاہوں تو میرے پاس تو قانون ہی کوئی ہے. اب جس طرح باقی لوگوں نے پوری دنیا کے اندر بنائے گئے ہیں قوانین، اور اس پہ بیٹھے اس لیے رہے کہ کل اس سے راستہ کھل جانا تھا. کل ایکسٹریڈیشن کے حوالے سے بات کرنی تھی، ملزموں کے حوالگی کے حوالے سے، ان کی انفارمیشن، جائیدادوں کی ڈیٹیلیں، وہ ساری آ جانی تھی. اچھا پھر آگے آ جائیں اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے حوالے سے جو باتیں تھیں. اب یہ ساری یا تو بتایا جائے نا کہ یہ پروویژن اس پروویژن کے خلاف ہے. صرف یہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے حوالے سے جو 180 دن کی بات ہے یا 120 دن کی بات ہے، جو بھی آپ کہیں، یعنی وہاں اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت آج بھی ریمانڈ جو ہے وہ 60 دنوں کا ریمانڈ ہو سکتا ہے بڑے آرام سے.
یہ قانون اجازت دیتا ہے اس بات کی. جی چیمہ صاحب, اور اس لیے ہمیں ہم اگر سمجھتے ہیں نا, ہم اگر سمجھتے ہیں کہ اس قانون نے کچھ سیاسی طور پر استعمال, سیاست میں دہشت گردوں کی بات, پھر یہ کیا کریں گے کہ جناب ہمارے وہ دیکھیں نا وہ رانا ثناء اللہ صاحب پکڑیں گے, وہ اپنے ان پہ وہ ابھی آج تک وہ فرد جرم آئے تو اپنا رانا ثناء اللہ صاحب نے وہ بڑی باتیں کرتے ہیں, ویڈیو جعلی ہے, یہ ہے وہ ہے, لیکن آج آئے ٹرائل ختم ہو ساری چیزیں. آپ کا پوائنٹ نثار چیمہ صاحب اس کا جواب ضرور دیں. جی چیمہ صاحب, ان سے ہی سوال تھا, میں کہتی سے جی پلیز. مجھے اجازت ہے؟ ہاں جی 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 میری صرف یہ گزارش ہے کہ دیکھیں جس طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ عدالتیں آزاد ہیں, بالکل ٹھیک ہے. یہ فرمائیں کہ اگر مجھے یا اس پینل میں سے کسی کو پکڑ کے اینٹی ٹیررزم کے تحت اندر کر دے اور کہیں اس کے بعد یہ ہے کہ چلو 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کے بعد ہمیں عدالت کوئی ایک مثال دیجیے گا. نہیں میری گزارش سن لیں. اگر تو یہ ہے کہ اگر تو آپ جیسے دیکھیں کہ یہ قابل ادھر قانون دان موجود ہوتے اور اس میں یہ امینڈمنٹ میں شامل کر دیتے کہ جناب یہ ہے کہ آپ جس کو چاہیں پکڑیں, لیکن اگر یہ جرم آپ ثابت نہ کر سکے تو پھر آپ کو بھی مجرم گردانا جائے گا, تو پھر تو میں بالکل بھرپور تعاون کرتا ہوں. چیمہ صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا. ایک رستہ اور ہے, اگر آپ کی پارٹی سمجھتی ہے کہ واقعی کوئی ایسی شک ہے جو آرٹیکل 2A کے نہیں, اگر 2A کے مصادم ہے, یہ بل جب ایکٹ بن جائے گا تو آپ اس کو آرٹیکل 2A کی نظیر میں رکھتے ہوئے چیلنج, آپ کے پاس بہت اچھے لوئر ہیں, آپ اس کو چیلنج کر دیں کہ یہ جو شک بنی ہے یہ بنیادی انسانی حقوق کے متصادم ہے, ہم یہ کر سکتے ہیں, ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور پھر اگر عدالت دیکھے گی کہ آپ کی پارٹی کا یہ موقف بالکل صحیح ہے تو وہ رد ہو جائے گی. وہ یہ موجود ہے, آپ ایسا کریں. ہم یہ ہے کہ جہاں بھی یہ جو چیزیں ہیں بنیادی حقوق سے متصادم نظر آئیں گی, بالکل ہم یہ رضا ربانی ہے. کئی لوگ آپ کے پاس بڑے بڑے ماشاء اللہ. سیما انوار صاحبہ, چیمہ صاحب, سیما انوار بھی بیٹھے پی ٹی اے کی نمائندہ ہیں, ہماری بڑی سینئر ہیں, مہمان ہیں, تو ان سے بھی سیما بات ہے. چیمہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس میں انہوں نے بات ٹریس کی ہے کہ یہ مخالفوں کے خلاف ہی استعمال ہوگا, جس میں ابھی ٹیک دیا ہے صدیق صاحب نے کہ پاکستان میں عدالتیں آزاد ہیں. پچھلے دنوں کئی لوگ اغوا ہوئے, پکڑے گئے, الزام کئی اچھے ایجنسیوں پر آیا, لیکن صبح برآمد بھی تو ہوئے نا. عدالتیں اس وقت جاگ رہی ہیں. کچھ تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا. وہ اظہر صدیق صاحب نے جو سوال کیا تھا اس کے ساتھ ملتا جلتا تھا. وہ یہ تھا, اظہر صدیق صاحب کے ساتھ ریلیٹ کروں گی, کہ آپ جب یہ بات کرتے ہیں کہ APC یہ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کا آپس کا اتفاق, میں وہی بات کروں گی جو آپ باہر دھرنا نکلنے کے لیے نکل رہے ہیں, APC کی میٹنگ میں کر رہے ہیں, اور اظہر صاحب کا بھی سوال وہی تھا آلموسٹ, کہ مجھے یہ بتائیں کہ 30 ارکان غائب تھے, آپ کا آپس میں رابطہ نہیں ہے کیا؟ مجھے وہی بات بتا دیجئے کہ جب آپ آپس میں ہی لڑ مر رہے ہیں تو آپ نے قوم کو کیا لے کے نکلنا ہے؟ آپ کے ساتھ آپ مان جائیے کہ آپس میں آپ کے لوگ جو ہیں وہ, آپ کو صادق سنجرانی صاحب کو بھی یاد ہوگا, تب بھی ووٹوں کا یہی حال تھا. تو آج کے بھی جو ووٹ آپ کے کم تھے اس کی کیا یہی وجہ تھی کہ آپ کے ساتھی جو تھے وہ آپ کو ساتھ ریلیٹ نہیں کر رہے تھے یا آپ کے ساتھ ایگری نہیں کر رہے تھے؟ نہیں, دیکھیں آپ نے جو فکر استعمال کیا نا کہ آپ اس میں لڑ مر رہے ہیں, ہم ایسی بات نہیں ہے, نہ ہم لڑ رہے ہیں. ہاں البتہ قوم مر رہی ہے, ان کے قوم جو ہے, قوم ان کے مہنگائی کے جو بم انہوں نے گرائے ہیں اس کی زد میں آ کر واقعی مر رہی ہے. ہم نہیں لڑ. چلو دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں کیونکہ یہ کافی لمبا ٹاپک ہو گیا ہے, یہ کام ہونا تو ہو گیا. دیکھیں اس عذاب سے پی ٹی اے کی شکل میں جو مسلط ہے اس قوم پہ, اس عذاب سے نجات دلانے کے لیے پوری اپوزیشن اور پوری قوم ٹھیک ہے. اچھا چیمہ صاحب اگلے سوال کی طرف آتے ہیں کیونکہ ٹائم بڑا کم ہے. اب یہ ہے کہ نئی قانون سازی بھی آپ دیکھیں, آج وزیر اعظم پاکستان نے وہاں کھڑے ہو کے بعد میں جب آپ چلے گئے تقریر کی ہے, انہوں نے ایک اور قانون کے متعلق اپنی رائے ایک ٹی وی شو میں دی تھی کہ یہ اس قسم کے جو ہراسمنٹ کے کیس ہیں, جبری یعنی ہو رہا ہے, واقعات ہو رہے ہیں, تو ان پر انہوں نے کہا کہ آدمی کو نامرد کر دیا جائے, اور پھر یہ ہے کہ اس قسم کی سزائیں بالکل مخالفت بھی پیپل پارٹی کی طرف سے آ رہی ہے. اگر ایسی قانون سازی ہوتی ہے قرآن و سنت کے مطابق ہے تو اس میں آپ کی پارٹی پھر یہ APC کے طور پر اکٹھی ہوگی یا اپنا علیحدہ کریں گے؟ دیکھیں اقبال صاحب, میرا واضح موقف ہے اس بارے میں کہ دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ جو ایک ود دی بیسٹ آف ٹائم ایک ایولیوشنری پروسیس کے ذریعے مختلف قوانین مختلف معاشروں میں مختلف ملکوں میں بنتے رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی جو ہے نا مین میڈ لاز کے بارے میں کوئی بندہ جو ہے نو بڈی کین کلیم پرفیکشن. اگر کوئی چیز حتمی ہے, آخری ہے, جس کے ساتھ پرفیکشن اور فائنلٹی اٹیچ ہو سکتی ہے,
तो वो सिर्फ खालिक कायनात के बनाए हुए कवानीन और उनकी मुकर्रर करदा सजाएं हैं। अगर मुआशरे में हम इस्लाह चाहते हैं तो फिर ये है कि वही सजाएं नाफिज करनी पड़ेंगी, वही कवानीन नाफिज करने पड़ेंगे। जी मतलब सुनिए जरा, बाकी दोस्तों के भी ख्याल सुनिए। अगर सदीक साहब, कानून के मतलब जिस तरह अभी बाद में टेक लेंगे हम, मलिक साहब का भी, अब्दुल्ला मलिक साहब सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। आप बताइए जी, जो पुराने जो कवानीन थे 5% तकरीबन लोगों को इसमें सजाएं हुई हैं, जो मैं समझता हूँ बहुत ही नीचे का रिकॉर्ड है कि ऐसे केसेस होते रहे। यानी कहाँ से मुख्तारा माई से काम शुरू हुआ, कहाँ रोज़ाना कसूर लगा लें, गिनना शुरू कर दे तो सैकड़ों हैं। अभी लिस्ट निकालें तो पूरे पाकिस्तान में खास तौर पर अब्यूजिंग जो हो रही है, ये बड़ी काबिल मैं समझता हूँ कि गौर है और सदमे वाली बात है। अदालतों में सजाएं ना होने की वजूहात क्या हैं? कानून तो मौजूद थे पहले भी। बहुत शुक्रिया इकबाल शाह साहब। देखें, नैब बड़ी बातें हो रही हैं। वो 66 सियासतदानों में से 22 करोड़ में से 0.000000% करके 70% कन्विक्शन रेट है। राणा सनाउल्लाह जिस महकमे ने पकड़ा है, एंटी नार्कोटिक फोर्स ने, 70% कन्विक्शन रेट है। पुलिस का 8 से 10% कन्विक्शन रेट है। और जो रेप के केसेस में आपने जो जिक्र किया वो 5% है। 100 में से 5 लोगों को सजा मिलती है। उसकी वजह क्या है कि आपने पुलिसिंग जो है ना वो सियासी बना दिया हुआ है। We need to have a police authority। हमें पुलिस को सियासत से पाक करना। और कराची लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन में ये बड़ा वाद टेररिस्ट विंग है। इसके अंदर सबसे जो पहला काम है ना, पर्चा दर्ज नहीं होता आपके यहाँ। आपके यहाँ पुलिस गवाल मंडी से भर्ती की हुई है, ये मिसालें आपके सामने मौजूद हैं। आपने पुलिस को गैर सियासी कभी किया नहीं है। और ये मैं इस गवर्नमेंट में भी हो रहा है। मैं ये कहूं कि नहीं, बैठ के आप उठाकर देखें। लेकिन आपका भी महकमा जिस वक्त बहस करता है वो अदालतों में, ऐसी वो बेचारी औरतों का सवालत करते हैं कि वो ये मैं वजह बताने लगा। सबसे पहला काम जो है ना, क्राइम सीन प्रोक्योर करने के हवाले से जो बातें हैं ना, ये क्रेडिट किसको जाता है? जियो फेंसिंग का, आपकी फौज को जाता है, ISA को जाता है कि बैठ के वो जो नेशनल एक्शन प्लान के तहत वो डाटा ले लिया। वरना क्या पुलिस ने पकड़ने थे? लेकिन जियो फेंसिंग की मोबाइल नंबर सारे सामने आ गए। तो सबसे पहला जो काम है, पुअर इन्वेस्टिगेशन, पुअर निजाम पुलिस का। ये अगर लाइमलाइन में ना आता तो इस तरह यहाँ कितने वाक़े हो चुके हैं। यही जो मुलजिम आबिद है 2013 में ये वाक़या कर चुका है और सुलह कर ली जा रहा। दूसरा है प्रोसिक्यूशन का, बहुत नालायक निजाम बनाया हुआ है, यानी वकीलों को, प्रोसिक्यूशन को इन्वॉल्व नहीं करते चालान से पहले। तीसरा फिर अदालतों पे जिम्मेदारी आती है कि अदालतों के ऊपर बैठ के जब कमजोर एविडेंस आती है ऐसे केसों के अंदर, यकीनन ऐसी तरामीम होनी चाहिए कि कमजोर एविडेंस की बेस के ऊपर बेहतर फैसला हो सके। जी, इसमें एक छोटा सा पॉइंट ऐड करूंगी जो आज खान साहब ने बात की है कि ऐसे मुल्ज़िमान की रजिस्ट्रेशन जो कि मोस्टली मुल्कों में होती है। तो अगर हम नहीं, आप लोगों ने बड़ा अच्छा कहा, आपने सरेआम फांसी की बात की, आपने कास्ट्रेशन की बात की, आपने दोनों ये बड़े अच्छे कवानीन बनाने जा रहे हैं। इनकी रजिस्ट्रेशन होगी क्योंकि एक जो मुल्जिम होता है वो रैपिडली वही मुल्जिम दोबारा ये हरकत करता है। तो इसके लिए उसकी रजिस्ट्रेशन जरूरी है ताकि एक डाटा हमारे पास हो और जब वो होगा तो उसको बैक से। जी अब्दुल्ला मलिक साहब, आप दूसरा ग्रुप सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं, आप तो ऐसी सजाओं के हक में या खिलाफ? देखिए, मैं तो हमेशा से इस चीज के हक में रहा हूँ कि आप हर इशू पे जब लेजिस्लेशन करने चले जाते हैं ना तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती जब तक कि राजल वक्त कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। चीमा साहब यहाँ मौजूद है, हम इनकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए ये जरूर कहेंगे कि ये एक हीनियस जो क्राइम है ना, इसका साइको एनालिसिस होने के बाद इनकी जितने भी स्टैंडिंग कमेटी है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, लॉ ऑर्डर के हवाले से, इनको तमाम फैक्ट्स एंड फिगर पूरे मुल्क से बुलवाने चाहिए। इस पर बाकायदा पार्लियामेंट का सेशन होना चाहिए और उसमें सिफारिशात आनी चाहिए। देखिए, तभी तो हम कहते हैं चीमा साहब कि जो डिबेट पार्लियामेंट के फ्लोर पे होनी चाहिए ना, ये काम आपका है कि में पाई जानी जो बीमारी, बुराइयां, इवल्स हैं समाजी या किसी किस्म की, उनके खात्मे के लिए आप इफेक्टिव लेजिस्लेशन करें। क्या कोई नई कानून साजी करेंगे या पुराने तरीके से ही वही चलता रहेगा? जी चीमा साहब। जी क्या सवाल आप? मैंने ये कहा कि नई कानून साजी की जरूरत है इस किस्म के रेप केसेस में या पुराने सेनेट में जावेद अब्बासी साहब नहीं सेनेट में सार चीमा साहब के जावेद अब्बासी साहब ने बकायदा पब्लिक हैंगिंग के लिए बिल पेश किया, तरमीम पेश की। आप उसकी हमायत करते हैं? बिल्कुल होना चाहिए। देखें, जो सजा का तस्वर है, देखें हज़रत सदीक साहब मुझसे इत्फाक फरमाएंगे कि सजा के जो दो उसकी है, उसकी काज जो उसके पीछे, उसके स्पिरिट के पीछे दो जो कानून जो बनाने वाले हैं उनके पेश नजर दो पर्पसेज है, दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ये कि जो भी जुर्म का इर्तिकाब करे उसको उसकी सजा मिले। दूसरी बात यह है कि मुआशरे के लिए उसका डिटरेंट इफेक्ट हो ताकि लोग देख कर खौफजदा हों कि अगर इर्तिकाब किया तो फिर यह कि उसका अंजाम ये होगा। बहुत शुक्रिया चीमा साहब, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। तुम्हारे कहने का शुक्र अदा करता हूँ। नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा और सुना।
ظاہر ہے کہ ایک اتنے ملک میں اگر اس قسم کو کرائم نہیں روک رہے تو ہمارے سامنے قرآن و سنت موجود ہے، نئے قوانین بھی بنانے پڑے تو بنانے چاہیے۔ ظاہر ہے اس قسم کی جو کسی عورت کے ساتھ جب زیادتی ہوتی ہے تو میں سمجھتا پورا خاندان پوری زندگی منہ چھپا کے پھرتا رہتا ہے، جب تک سخت قوانین اور اس پر عمل درآمد اور مجرم کو سزا نہیں ملے گی یہ پھر کام رکنے والا نہیں ہے۔ اب اپنا خانہ کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔